دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں کہ جو شہباز شریف ہے اس کا جو نیا سٹائل، نیا اس کے لیے تو نہیں ہے لیکن موجودہ صورتحال اور ابھی جو ریسنٹلی دور ختم ہوا اس کو کمپیئر کریں تو یہ عجیب اور خوشگوار ایک حیرت یا خوشگوار تبدیلی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ گویا کام میں اتنے مگن ہیں، اتنے جٹے ہوئے ہیں کہ انہیں اور کسی چیز کی ہوش نہیں ہے۔ انہیں تو لگتا ہے کہ خاتون اول کی بھی ہوش نہیں ہے جی، کیونکہ بعض میڈیا پرسنز اور دلچسپی رکھنے والے سیاست میں یہ خبریں ڈھونڈتے ہیں کہ خاتون اول کہاں ہے، کون ہے، اس کا کیا رول ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن لگتا ہے شہباز شریف کو کوئی فکر ہی نہیں ہے خاتون اول کی، حالانکہ پچھلے دور میں تو خاتون اول گویا اس پورے نظام کی مرشدہ تھی اور ان کے بقول وہ نام نہاد ڈیوائنلی سلیکٹڈ خاتون اول تھی جی، اور شاید مرد اول بھی ہے وہ جسے مرد ثانی کہیں جو بھی کہیں، لیکن یہاں معاملات مختلف ہیں۔ کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی تک شہباز شریف نے جس طرح خان صاحب ہر تقریر میں، ہر جلسے میں وہ ایک ہی کیسٹ چلاتے تھے، میں نعرہ نہیں دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، یعنی وہ انہوں نے کبھی اپنی کارکردگی پر فوکس نہیں کیا، نہ کبھی کام کیا ہے، بس ان کا ایک ہی کام تھا کہ گالی ہر سمت میں بکھیرنا، بد زبانی کرنا، اور میں نہیں چھوڑوں گا، میں پنکھا ہٹا دوں گا میں جیل سے پنکھا جو ہے کسی سیل سے، اپنے مخالف کے سیل سے نکلوا دوں گا، بجلی بند کروا دوں گا۔ یہاں تک ان کی خباثت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ میاں نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ یا جتنے بھی ان کے پولیٹیکل اپوننٹس سے تھے، ان کے سیل کو بگ کر کے وہاں پر یعنی کیمرے لگائے گئے جو خان صاحب ان کو تکلیف دے کر، یعنی امیجن کریں ایسا شخص پاکستان کا وزیر اعظم ہے جو اپنے مخالفین کو اس سینس میں دیکھ کے نا بالفرض وہ زمین پر لیٹا ہوا ہے، اگر بالفرض میاں صاحب ہیں یا کوئی اور سیاستدان ہے تو انہیں یعنی پراپر وہ چٹائی نہیں دی یا دی ہے تو اس کے حالات خراب ہیں سیل کے، تو وہ اگر لیٹا ہوا ہے ظاہر ہے وہ انیزی ہے، تو اس چیز کو انجوائے کرتے تھے۔ یعنی کتنے سیڈسٹک اپروچ ہے اس شخص کی، اور بدقسمتی سے ہمارے عسکری سائنسدانوں نے اس وائرس کو، اس جرثومے کو کتنی محنت سے تیار کیا تھا اور یہ کتنا گھٹیا جرثومہ ثابت ہوا۔ بہرحال وہ کہاں بات اور کہاں شہباز شریف نے ابھی چند ہی دنوں میں وہ جو انہوں نے 4 سال میں، یعنی وہی جو اسلام آباد اور ایئرپورٹ کے وہ میٹرو ہے وہ آلموسٹ پہلے ہی کافی حد تک مکمل تھی پچھلی نون لیگ کی حکومت کے دور کے اینڈ تک، انہوں نے 4 سال اس کو لٹکائے رکھا اور بہت تھوڑا کام تھا، لیکن شہباز شریف نے 1 ہفتے کے اندر اندر اس کو فنکشنل کر دیا۔ امیجن کریں کہ ان کا کہاں فوکس تھا اور اس کا کہاں فوکس ہے، یعنی ابھی تک اس نے جتنے بھی بیان بازی کی ہوگی، اگر سارے بیان اس کے اکٹھے کریں شہباز شریف کے تو شاید کوئی 2-4 یعنی ایسے الفاظ ہوں جن میں، یعنی سینٹنسز ہوں جن میں عمران خان کا ذکر ہو یا 2-4 منٹ اس پر ضائع کیے ہوں، ورنہ نہیں، انہیں اپنے کام سے غرض ہے اور وہ گویا جٹ گئے ہیں آتے ہی کام میں کہ ایک طرف IMF کے ساتھ انٹریکشن سٹارٹ بھی کر دیا ہے، جبکہ آپ کو صاحب کا دور کا پتہ ہے کہ دوسرا LNG وغیرہ کے آرڈرز جو ہیں وہ جو پچھلی حکومت نے ان ٹائم نہیں دیے وہ بھی شروع ہو گئے، یعنی ہر محاذ پر کام بھرپور انداز سے جاری ہے، حالانکہ کابینہ نے ابھی حلف لیا ہے۔ لیکن دوسری طرف خان صاحب ہیں کہ وہ بس اسی طرح اسی کیسٹ کو چلا رہے ہیں کہ میں اب یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ میں نعرہ نہیں دوں گا یا میں ان کو نہیں چھوڑوں اب وہ ویسے چھوڑ رہا ہے، یعنی جیسے پہلے بھی چھوڑتا تھا لیکن اب وہ صرف چھوڑ رہا ہے، باقی چیزیں کم کر رہا ہے یا بات کی کرنے کی اس کے ظاہر اوقات نہیں رہی۔ کہ جب اسے یہ کہا جائے کہ توشہ خانہ میں جتنی چیزیں آئیں تم نے بازار میں
پرافٹ کے لیے بیچ دیں. تو ان کے جو دست راست ہیں ایک فواد چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ چیز انہیں دی اپنی وہ بیچنی یا رکھیں. دیکھیں لوگوں کو ایز سچ اس چیز کے بیچنے، کسی بھی چیز کے بیچنے یا اس والے سے اعتراض نہیں ہے. اعتراض یہ ہے کہ ایک ہیڈ آف گورنمنٹ ہے پاکستان کا، وہ کسی کا تحفہ جو آتا ہے، جو ان میں یہ پروویژن ہے کہ اتنے % وہ دے کے توشہ خانہ میں، سرکاری خزانے میں وہ لے سکتا ہے توشہ خانہ سے وہ تحفہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پرافٹیبل ایک بزنس کرے. جب وہ حکومت میں، خود خان صاحب کہتے تھے کہ کاروبار نہیں ہونا چاہیے، لیکن عجیب بات ہے کہ جن کا لیجیٹیمیٹ کاروبار ہے وہ کہتے تھے وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن توشہ خانہ سے مال لے کے 20% پر، اور وہ بھی اپنی جیب سے نہیں دیے، وہ کسی گوگیات کے مرکز نے UAE سے دیے ہیں سپوز. اور پھر اس میں نقص یہ ہیں، ایک تو کہ اسٹیٹ کا پریسٹیج ہے. اگر آپ نے وہ توشہ خانہ سے لیا بھی ہے تو اس کو ایک سووینئر کے طور پر ایک ہسٹوریکل ویلیو اس کی ہے. وہ آپ کے گھر ہونا چاہیے، لوگ دیکھیں کبھی جب کوئی دیکھنے آئے گا یا کوئی ایسے سلسلہ. یعنی وہ یہ ایک گھٹیا پن ہے کہ آپ کو تحفہ ملا اور اسٹیٹ کے کسی ہیڈ نے دیا، کسی سربراہ مملکت، سربراہ حکومت نے دیا، اور اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ وہ آیا، اور آپ نے اسے مارکیٹ میں چند ڈالروں، چند روپوں کے عوض بیچ دیا. ٹھیک ہے، آپ کو 18-20 کروڑ اگر پر آئٹم مل بھی گئے ہیں، لیکن آپ تو کہتے تھے آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو آپ تو صرف قوم کو بلڈ کرنے کے لیے آئے تھے. تو لیکن یہ ہے کہ ہر آئٹم، یعنی انہیں جتنے بھی تحفے ملے ہیں مبینہ طور پر انہوں نے کوئی بھی توشہ خانہ میں نہیں رہنے دیا، اور بلکہ کچھ پہلے جو تھے ان پر بھی سنا ہے ہاتھ پھیرے ہیں، اور وہاں سے لے کر ان کو مونیٹائز کیا ہے. کوئی دبئی میں بیچا ہے، کوئی کہیں بیچا ہے، اور وہ یہاں تک کہ گھڑی تو واپس گفٹ دینے والے کے پاس پہنچ گئی. تو مطلب یہ ہے کہ آپ جب عہدے پر ہیں، یہ اسٹیٹ کا پریسٹیج ہے، وقار ہے، عزت ہے، آپ اس کو بازار میں بیچ کے ایک پیرالل کاروبار کر رہے ہیں، کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. دوسرا ایک گھٹیا پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ کون کو دیکھے کہ یہ کیسا ملک ہے یار، جن کو گفٹ دیں تو وہ فوراً دکان پر پہنچ جاتے ہیں. ایک تو اس میں یہ نقص ہے. دوسرا جتنے اس میں پیسے پے کیے گئے ہیں وہ آپ نے یا یہ توشہ خانہ سے لے کر جب ڈکلیئر کیے ہیں انکم ٹیکس میں، وہ سارے ڈکلیئر نہیں ہوئے. پھر جب وہ بیچا ہے تو اس سے جو آپ کو کیپٹل گین حاصل ہوا ہے اس کا وہاں ذکر نہیں ہے، یا اس کو پراپرلی اکاؤنٹ فار نہیں کیا گیا. یعنی بہت سارے اس میں سوالات ہیں. لیکن بہرحال وہ تو انہیں تو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ خراج سے پیسے ملیں، زکوٰۃ سے ملیں، صدقات سے ملیں، 100 روپیہ کوئی اکٹھا کر کے دے دے، بس دے. یہ ایسا شخص ہے، یہ ایسا یعنی ہوس کا تندور ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتی اس کی ہوس. دیکھ لیں غریب لوگوں سے 10 روپیہ بھی اکٹھے کیے، خود ارب پتی ہوگا، کھرب پتی ہوگا. سلائی مشین سے کی جادو سے یعنی لواحقین جو ہیں وہ بھی کہیں گوگی جو ہے وہ گوگا بن گئے. کہیں جناب مرشدہ کے جنات جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، کیا کیا کرتب کر رہے ہیں. یعنی گھڑیاں ہیں، گولڈ پلیٹڈ کلاشنکوف ہے جناب، ہار ہیں سونے کے، یعنی باقاعدہ سونے کی وہ جن کو اینٹیں کہا جاتا ہے، وہ یعنی سینکڑوں کے حساب سے سونا، سینکڑوں تولوں کے حساب سے سونا غائب ہے. عجیب کہانی ہے اس شخص کی، لیکن کام نہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جس طرح وہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں کہ بھٹو مرحوم کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن نیوکلیئر بم بنائیں گے، جس کو پھر الٹیمیٹلی نواز شریف نے اس کو کنکلوڈ کیا، اور واقعتاً انڈیا کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں اربوں ڈالر کی امداد اور گڈ ول ویسٹ میں جو انہیں مل سکتی تھی اس کو ٹھکرا کے علل اعلان، اب آج بھی ویڈیوز موجود ہیں اس وقت کے پریزیڈنٹ کلنٹن کی، کہ نہ کرو. تو اس نے دھماکے کر کے پاکستان کے پریسٹیج کو دوام دیا، پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم یعنی گھاس کھا کے بھی یہ کام کریں گے اگر پاکستان کے مفاد میں. لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز کھا لیں گے، گھاس نہیں کھائیں گے، زکوٰۃ کھا لیں گے،
صدقات کھا لیں گے، خیرات کھا لیں گے، توشہ خانہ کا مال کھا لیں گے، ہم جناب خزانے کو پی جائیں گے، جس طرح وہ کوے نہیں پیتے انڈوں کو، ہم ہر چیز پی جائیں گے لیکن کام نہیں کریں گے. ہاں جی، تو یہ ہے دونوں میں فرق نا. اور خان صاحب کے لیے یہ گویا ایک ہنی مون اپوزیشن کا پیریڈ ہے کہ ابھی حکومت سیٹل ڈاؤن نہیں ہوئی، اور ایک یہ بھی ان کی خوش قسمتی ہے کہ حکومت کا پرائمری ٹارگٹ وہ نہیں ہے. ظاہر ہے انہوں نے بہت سارے گھپلے کیے ہیں اور انہوں نے ان کے رفقا نے الٹیمیٹلی اس میں پھنسیں گے تو ضرور، لیکن وہ پرائمری ٹارگٹ نہیں ہے. جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ موجودہ حکومت تو بہرحال فوکسڈ ہے کہ پاکستان کو اس بحران سے نکالنا ہے جس بحران کا نام عمران خان مافیا تھا، اور اس یعنی ایک باقاعدہ چور چکے کی طرح ملک کو لوٹا. تو دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف اپنے اس مشن میں کہاں تک اور یعنی کتنی مدت میں، کتنی شارٹ ٹائم میں کامیاب ہوتا ہے. اجازت لیتا ہوں جناب، خدا حافظ.